السلام علیکم، دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں کو میرا سلام۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر۔ امید ہے آپ بھی سب خیر سے ہوں گے۔ بس جی، صبح صبح کتنی خوبصورت صبح ہے۔ میں جب دیکھا شیشے سے کہ سامنے ایک دو دن کا چاند اور ساتھ دو ستارے چمک رہے، تو میں فوراً سے باہر آئی، اتنا حسین لگ رہا تھا۔ اور جب بھی کوئی چمکتا ستارہ ہمیں نظر آتا ہے نا، تو میں اور میرے بچے کہتے ہیں وہ نانو ہے اور ہمیں دیکھ رہی ہیں، اور میرے بچوں کو تو لگتا ہے کہ بس جو سب سے آسمان پہ چمکتا ہوا تارا ہے نا، وہ نانو ہے۔ تو بس اب پڑھیں گے نماز اور اس کے بعد بنائیں گے چائے، اور وہ نظر آ رہی ہیں آپ کو ہماری کیٹی کی آنکھیں۔ اچھا، یہ اس کا بیڈ ہم نے منگوایا ہوا تھا، یہ اس میں سوتی نہیں تھی، تو اب شکر ہے کہ اس میں سونا شروع کر دیا ہے۔ تو بس میں پڑھ کے نماز بناؤں گی چائے، کیونکہ آج کل میاں کی روٹین چینج ہوئی ہے کام کی، وہ نئے کام پہ جا رہے ہیں، تو وہ صبح صبح اٹھ جاتے ہیں۔ تو پھر ہم لوگوں نے پی چائے اور پھر میں ان کے ساتھ ہی نکل آئی ہوں، حالانکہ مجھے جانا تھوڑی لیٹ تھا، لیکن کہتے چلو بیگم ساتھ ہی چلتے ہیں۔ ان کا تو 10 منٹ کا راستہ ہے، میں نے تھوڑی دور جانا ہے، مجھے ایک ضروری کام تھا، اپنی کوئی پیپر لینا تھا ڈاکٹر سے جا کے، تو وہ بس میں لے کے واپس آؤں گی۔ بچے گھر ہیں، کوشش کروں گی جتنی جلدی واپس آیا جا سکے اتنی جلدی آ جاؤں۔ تو ہائیڈلبرگ جانے کے نا دو راستے ہیں، ایک یہ والا راستہ، یہ بہت خوبصورت لگتا ہے، لمبے لمبے درخت، جیسے مری ہوئی سائڈ ہے نا، اس طرح سے دونوں طرف لمبے لمبے درخت ہیں، اور یہ کافی اونچائی سے ہو کے بس جو ہے وہ پھر ہائیڈلبرگ کی طرف جاتی ہے، تو ہم اکثر اسی راستے سے آتے ہیں۔ تو ابھی دیکھیں صبح ہو رہی ہے، میں ہائیڈلبرگ پہنچ گئی ہوں، تو یہ ابھی سورج ابھی طلوع ہو رہا ہے، کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ اور ویسے جانا میں نے منہائم ہے، لیکن میں ہائیڈلبرگ گئی ہوں کیونکہ میاں جی نے کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ اگر میں ڈائریکٹ جاتی تو میں نے جلدی پہنچ جانا تھا، لیکن اب میں گھومتے گھماتے رستوں میں سفر کرتے ہوئے جاؤں گی، لیکن ٹائم ہے میرے پاس، کیونکہ 8:30 بجے جو ہے نا وہ ڈاکٹر نے کھلنا ہے، اور ابھی ٹائم ہے۔ تو ابھی میں لوں گی ٹرام اور پھر میں جاؤں گی منہائم۔ پتہ نہیں ان درختوں میں طوطے کہاں سے آتے، اتنا کہ انہوں نے شور مچایا ہوا ہے، کتنا شور گاڑیوں کا نہیں جتنا یہ 3-4 درختوں پہ صرف طوطوں کا شور ہے۔ وہ آپ کو اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سارے گرین طوطے ہیں۔ ہائے ہائے، پتہ نہیں کس چیز کا شور ہے، اس درخت سے اس درخت پہ، اس درخت پہ اس درخت سے، اتنا شور اتنا شور۔ وہ دوسرے درختوں میں بھی ایسے ہی ہے، پتہ نہیں کیا ہے ان کو صبح صبح۔ آپ لوگ کو آواز آ رہی ہے کہ یہ گاڑی یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے پیچھے، بہت شور کیا ہوا انہوں نے۔ اوئے اوئے اوئے، وہ دیکھیں وہ کتنے۔ میں نا اسٹیشن آئی تھی، مجھے اسٹیشن سے ٹرام لینی تھی، تو یہ درخت جو ہے نا، یہ مین جو یہاں کا ٹرین اسٹیشن ہے نا، وہاں پہ بہت سارے درخت ہیں، اور یہاں پہ ہزاروں طوطے ہیں، تو یہ اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ پہلے ایک دفعہ ہم لوگوں نے دیکھا تھا یہ چیز کی اتنا شور، اور ابھی یہ صبح صبح کا ٹائم ہے، پتہ نہیں کوئی خاص وجہ ہوگی جو اتنا شور کرتے ہیں، تو بہت شور تھا۔ یہ کوئی یہاں پہ کوئی 5-6 درخت ہیں، اور انہی پہ صرف طوطے ہیں، اور میں نے کبھی ہائیڈلبرگ میں باقی درختوں پہ طوطے نہیں، کبوتر تو دیکھیں لیکن طوطے صرف انہی درختوں پہ، اور اتنا شور، توبہ توبہ، سب حیران ہو کے دیکھ رہے تھے ان کو ہو کیا رہا ہے۔ تو خیر جی، لیتے ہیں ٹرام اور چلتے ہیں منہائم، اور وہاں سے بس اپنی لیتے ہیں پرچی، اور ایک بس ازنا کا میں نے شوز چینج کروانے وہ کرواؤں گی، اور پھر جلدی سے گھر آ جاؤں گی۔ اچھا، میں جیسے ہی پہنچی نا، یہاں پہ فوٹو شوٹ چل رہا تھا، یہاں کسی کی شادی ہو رہی تھی، یہ دیکھیں یہاں جرمن لوگوں کی شادیاں ایسی ہوتی ہیں، یہ بڑا سارا چرچ ہے، اور یہ چرچ ہے کہ مجھے لگتا ہے رتھ ہاؤس نہیں لگ رہا، چرچ ہی لگ رہا ہے۔ تو یہاں انہوں نے شادی کر کے یہ 5-6 لوگ بلائے ہوئے ہیں، اور آگے سے فوٹو شوٹ جی ایک بندہ آ کے ان کا فوٹو شوٹ کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ ایسی شادیاں ہوتی ہیں، چرچ میں 5-6 بندوں کو بلا لیتے ہیں، اس کے بعد ان کی رات کو یا ویکینڈ پہ ایک بڑی پارٹی ہوتی ہے، جس میں یہ سارے دوستوں کو بلا کے کوئی 100-200 بندہ بلاتے ہیں، اور اس طرح ان کی جو ہے شادی کمپلیٹ ہو جاتی ہے جی۔ یہی ہے، کوئی بہت ساری رسمیں تو ان کی ہوتی نہیں۔ تو خیر میں ازنا کا جوتا چینج کروانے آئی تھی، ساتھ مجھے نا یہاں پہ جولری نظر آئی، یہ سیٹ بنے ہوئے، نارمل جولی تو ہر طرح کی مل ہی جاتی ہے، ایئرنگز وغیرہ، لیکن اس طرح سے پورے نیکلس کے ساتھ جیسے ہمارے پاکستان میں ہوتے ہیں، وہ مجھے نا باہر سے ہی نظر آئی، تو میں پھر آ گئی اندر ہی۔ تو یہاں پہ بچوں کی فراکیں بہت زیادہ فینسی لگی ہوئی تھیں، تو میں نے کہا چلیں اگر کبھی ایمرجنسی ہو، کوئی فنکشن آ جائے اور آپ کے پاس نہ ہو کپڑے بچوں کے، تو یہاں پہ ان کے جوتے بھی تھے فینسی، اور ان کی فراکس وغیرہ بھی تھیں۔ اچھا، یہاں پہ ترکیوں کی شاپس ہیں، تو یہاں پہ ہر طرح کا جوتا مل جاتا ہے، اور یہاں پہ ڈھیروں، ایک ہی لائن میں ڈھیروں شاپس ہیں، اور ڈیفرنٹ قسم کی ورائٹی ہے سب کے پاس، کسی کے پاس جولری، کپڑے، اور یہاں جو سب سے اچھی چیز مجھے لگی نا، وہ چھوٹے کلچ جو ہوتے ہیں نا، جو ہم فینسی کپڑوں کے ساتھ لیتے ہیں، وہ ایسے ایسے کلچ تھے کہ میں دیکھ کے حیران ہو رہی تھی۔ اتنی ورائٹی تو ہمیں پاکستان میں نہیں ملتی ان کلچز کی، جو یہاں پہ میں آگے آپ کو دکھاتی ہوں جا کے۔ یہاں پہ ازنا میڈم بھی دیکھ رہی تھی فراکس، ماما یہ فراک مجھ پہ بہت اچھی لگ رہی، تو حالانکہ اس کا سائز نہیں تھا،
میں حیران اس بات پہ بھی ہوئی کہ یہاں پہ چھوٹے بچوں کے جوتوں کی بہت ورائٹی تھی. اب یہ شوز سارے اتنے اسٹائلش تھے. جوتے تو یہاں پہ جرمنی میں ویسے ہی بہت اچھے مل جاتے ہیں, لیکن یہ ترکوں نے بھی بہت اچھے اچھے جوتے, کیونکہ ان کے پاس بچوں کے پینٹ کوٹس مل جاتے ہیں. ان کا جو سارا جتنا یہ سامان ہے سارا ترکی سے آتا ہے. تو یہ دیکھیں کتنے اچھے شوز تھے. اور چھوٹے بچے مطلب 1 سال سے چھوٹے بچوں کے بھی ان کے پاس اتنے پیارے پیارے شوز تھے. میں نے کہا واہ, ایک اور دکان مل گئی ہے کہ جی آپ ڈائریکٹ آئیں. اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ایمرجنسی فنکشن آ جاتا ہے تو آپ چھوٹے بچوں سے لے کے بڑوں تک کی ہر چیز یہاں پہ آپ کو مل جائے گی آسانی سے. خاص کر جوتے اور یہ بیگز, یہ دونوں زیادہ چیزیں ہوتی ہیں. اور یہاں پہ تو بچوں کے خیر کپڑے وغیرہ بھی بہت تھے. اور یہ دیکھیں سامنے یہ سارے جو ہیں کراؤنز وغیرہ بھی. اچھا, یہ لوگ شادیوں پہ کراؤنز پہنتے ہیں, جو ان کی دلہنیں ہوتی ہیں انہوں نے لازمی کراؤن پہننا ہوتا ہے. تو یہ شاید اس وجہ سے انہوں نے اتنے سارے رکھے ہوئے. ہم لوگ تو خیر یوز ہی نہیں کرتے, ہمارے تو بچے پہنتے, لیکن یہ لوگ شادیوں پہ دلہنیں پہنتی ہیں ان کی کراؤنز ہیں, اس لیے بہت زیادہ ورائٹی تھی. اور یہ پینٹ کوٹ کے ساتھ بچوں کے شوز جو پاکستان سے مل جاتے ہیں یہاں سے بھی مل جاتے ہیں, اور یہاں بھی ہر طرح کی ورائٹی تھی. یہ چھوٹے بچوں کی بہت زیادہ ورائٹی تھی. لیکن ایسی دکانیں آپ کو صرف بڑے شہروں میں ملیں گی. چھوٹے شہروں میں آپ کو کوئی ترکی شاپ نہیں ملے گی. اور بڑے شہروں میں تو آپ کو پاکستانی کپڑے بھی مل جاتے ہیں. کل کہاں مجھے رضوان نے دکھائی کہ بیگم یہ دیکھو یہاں پہ کسی نے بوتیک کھولی ہوئی ہے اور پاکستانی کپڑوں کی. میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہاں دیکھی تھی, شاید یہاں ہم لوگوں نے مانہائم ہی دیکھی تھی. تو بڑے شہروں میں آپ کو ہر طرح کی چیز مل جاتی ہے. اگر آپ کہیں آس پاس رہتے ہیں تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں. کسی بھی بڑے شہر کے سینٹر میں چلے جائیں آپ کو اس طرح کی دکانیں عام مل جائیں گی. اور یہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا مقابلہ بھی بہت ہوتا ہے. جیسے میں بتا رہی ہوں کہ ایک ہی لائن میں اتنی ترکی شاپ ہیں, تو پھر کسی نے 8 یورو کی چیز لگائی تو کسی نے 6 یورو کی لگائی ہوئی ہے. اچھا, یہ بیگ دیکھیں کتنی, یہ تھوڑے مہنگے بیگ تھے, 40 یورو کے, 50 یورو کے, لیکن اسٹائل بہت اچھا تھا, مطلب ماڈرن بالکل. اور یہ یہاں پہ آتے بھی زیادہ ترکش اور پاکستانی ہیں کپڑے خریدنے نا, یا چیزیں خریدنے جو بھی ہیں, کیونکہ یہ پہننے والی صرف ان کے بچوں کا تو ان سے لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے. تو یہاں پہ منہائم میں پھر رہتے بھی بہت زیادہ ترکش ہیں, تو ان کے لیے یہ اچھی چیز ہے کہ ان کے شہر میں ہی ان کو سب کچھ مل جاتا ہے. اور یہاں پہ ہر طرح کا جوتا ہے, مطلب گھر پہ نارمل یوز کرنے والا, شادیوں بیاہوں پہ, اور نارمل یہ چھوٹے کیجول یوز کرنے والے, ہر طرح کے جاگرز, ان کے پاس ہر ورائٹی تھی. اب یہ آپ آ جائیں جی کلچوں کی طرف, یہ دیکھیں کتنے خوبصورت. میں بہت خوش ہوئی. اس کے علاوہ بڑے اسٹائل والے, اور کلر مین چیز ہے کہ آپ کو ہر کلر مل جاتا ہے. یہ جرمن لوگ کلر یوز نہیں کرتے, لیکن ترکش بھی ہر طرح کا کلر استعمال کرتے ہیں. دیکھو فروزی کلر, جوتے بھی آپ کو ہر کلر میں مل جاتے ہیں. اور ایج بھی یہاں پہ ہر ایج کے جوتے تھے, مطلب جو بہت دادو ٹائپ جو ہوتی ہیں لیڈیز, ان کے لیے بھی ان کے پاس جوتے تھے. مجھے تو یہ ہیل والے جوتے سارے ہی اچھے لگے. یہ دیکھیں بلیک اور وائٹ, یا آپ اپنے نارمل کیجول کپڑوں کے ساتھ پہن سکتے ہیں. کتنے, جیسے اس دن میں پارسا کے لیے جو جوتا لے کے آئی ہوں یہ بالکل ایسا تھا, اور ان کے ریٹ بہت ریزنیبل ہیں. ان کے ریٹ جو ہے نا نارمل جو دکانیں نا ان سے آدھے ہوتے ہیں, لیکن جوتے بہت اچھے لگے. اور یہاں کی لڑکیاں یہ پہن بھی لیتی ہیں. یہ جو ہیلز ہے نا, یہ اب پارسا بھی کہی تھی ماما مجھے یہ والی ہیلز کمفرٹیبل لگتی ہے, حالانکہ ہم لوگ, میں تو نہیں پہنتی ایسی یہ پینسل ہیل, لیکن یہ بالکل چھوٹی ہیلز تھیں اور کتنے خوبصورت جوتے تھے. تو جی ضرور آئیں, اگر آپ کے کوئی خاندان میں کوئی شادی آ رہی ہے اور آپ کے پاس جوتے نہیں ہیں میچنگ, تو یہاں پہ آپ کو ہر کلر کا, ہر طرح کا پیارا جوتا مل جائے گا. اور 20 یورو تک کا میرے خیال سے اس کا لاسٹ جو ان کے ریٹ تھے نا 20 یورو سے کم کے تھے. تو اب تو پاکستان میں بھی 10 سے 15 ہزار کا اچھا جوتا ملتا ہے فینسی, تو پاکستان سے لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور پاکستان کا جو سول ہے نا وہ یہاں پہ نہیں چلتا, وہ سلپری ہوتے ہیں, وہ یہاں کے فرش پہ وہ جوتے نہیں استعمال ہوتے. اب یہ دیکھیں سمپل چپلیں بھی تھیں, اور کتنے اس میں ورائٹی تھی. آپ کو یہ جرمن دکانوں پہ جیسے ڈائشمن پہ یہ آپ کو نہیں ملیں گے. اچھا, سب سے مین چیز تو میں جو آپ کو کہہ رہی تھی کہ میں جولری کی وجہ سے آئی ہوں, ان کے پاس وہ پنجانگلا, وہ جو 5 انگلیاں میں جو رنگ ہوتی ہے وہ بھی ان کے پاس تھا. اور فراکیں بہت اچھی تھی بچوں کی, بڑوں کے بھی کپڑے تھے لیکن بچوں کے بہت اچھے کپڑے تھے. تو خیر جی, میں اور ازنا گھما کے آ گئے. اب آئے گھر تو میاں جی نے بنایا ہوا تھا کھانا, اور کھانے میں آج بڑی اسپیشل ڈش بنی ہوئی تھی جی. سلاد تو تھا ہی تھا, لیکن ساتھ انہوں نے کوئی 4-5 قسم کی فش جو ہے نا وہ بنائی ہوئی تھی. ساتھ بریڈ تھی, اور ساتھ ایک اچھی سی پلیٹ انہوں نے ریڈی کی ہوئی تھی جس میں چیز تھا, اور ساتھ ایک ڈفرینٹ قسم کے آلو جو ہیں وہ اوون میں رکھے ہوئے تھے. تو یہ دیکھیں جی پلیٹ سج رہی ہے. ہمیں خوب بھوک لگی ہوئی تھی, ہم لوگ وہاں سے کچھ نہیں کھا کے آئے. تو آنے سے پہلے میاں کو بتا دیتے ہم کتنے بجے آ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں گھر ہوں, میں بناتا ہوں کھانا. تو یہ اس طرح فش وغیرہ نا میں لے آتی ہوں کہ اگر کبھی میں گھر نہ ہوں, میاں جی گھر ہوں, اور ان کے لیے یہ چیزیں
آسان لگتی ہیں ان کو بنانی بجائے کہ ہمارے جو تڑکوں والے کھانے ہیں. بہت مزے سے ہم لوگوں نے کھانا کھایا کیونکہ میاں جی جب کھانے بنانے پہ آتے ہیں نا تو پھر بس اگلی پچھلی ساری کسریں پوری کر دیتے ہیں اور بچے بہت خوش ہوتے ہیں بابا کے کھانا بنانے سے. ان لوگوں کو یہ جو ہے نا یہ انگلش کھانے زیادہ اچھے لگتے ہیں، خاص کر جو چھوٹا پارٹی ہے نا وہ پھر مرچیں بھی نہیں کھاتے. مارسا تو خیر دونوں تو چیزیں کھا لیتی ہے، مرچیں بھی اور سمپل بھی ہر طرح کا. تو اسپیشل قسم کا سوس تھا جو مکھن میں بنایا ہوا تھا اور اسی کا سارا مزہ تھا. اس کے اندر تھا لہسن اور مکھن اور ایک تیسری چیز مجھے لگتا ہے دل تھا کہ وہ پیتا سیلی تھی، وہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ اس کے اوپر کوئی نمک اور کالی مرچ جو ہے سارا اس کے سوس کے اندر تھا. اگر آپ نے ڈالنی تو ایکسٹرا سے آپ کوئی بھی سوس اوپر ڈال سکتے ہیں، لیکن اس سوس میں سب کچھ انہوں نے ڈالا ہوا تھا. تو چلے جی ہم انجوائے کرتے ہیں میاں جی کا بنا ہوا کھانا. تو اب مجھے دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. تو اگر آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا تو پلیز لائک کریں، اور جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کریں. کل آؤں گی ایک نئے ولاگ کے ساتھ. تو اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو بھی توفیق دے دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کی. تو کل تک کے لیے اللہ حافظ.